حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، اور ان کو اس چیز کا بڑا غم اور ملامت رہتی تھی کہ مسلمانوں کی پہلی جنگ عظیم ہوئی اور اس میں شریک نہ ہو سکے، اور ان کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو اس میں وہ شریک ہوں اور اپنے حوصلے اور جو جذبات ہیں ان کے شہادت کے، لڑائی کرنے کے، وہ پورے کر سکے۔ تو اتفاق سے جنگ احد کی لڑائی آ گئی اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بڑے حوصلے کے ساتھ شریک ہوئے۔ شروع میں تو جنگ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی۔ وہ غلطی کیا تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ایک خاص مقام پر کھڑا کیا تھا اور ان کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا، یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اب جب مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں فتح حاصل ہو رہی ہے اور کفار یہاں سے بھاگ رہے ہیں، تو یہ جماعت ان کی غلطی یہ تھی کہ یہ وہاں سے ہٹ گئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کفار بھاگ رہے ہیں، ہم بھی یہاں سے مال غنیمت جمع کریں۔ تو ان کا جو سردار تھا، انہوں نے اس جماعت کو منع بھی فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو یہاں سے ہٹنے سے منع کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، یہ صرف اس حد تک تھا جب تک لڑائی ہو رہی ہے، یعنی کہ لڑائی کے دوران کا یہ فرمان تھا، لیکن ابھی لڑائی بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، کفار بھاگ رہے تھے۔ تو یہ جماعت جیسی وہاں سے ہٹی، کفار نے اس جگہ پر آ کر، جس جگہ سے وہ ہٹے تھے اس جگہ سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ جو کفار بھاگ رہے تھے وہاں سے، انہوں نے بھاگتے ہوئے دیکھا کہ یہاں سے جماعت ہٹ چکی ہے، تو کفار نے انہوں نے وہاں سے حملہ کیا مسلمانوں پر، اور مسلمان دونوں طرف سے مغلوب ہو گئے، یعنی کہ کفار کی جماعت کے بیچ میں آ گئے۔ تو اب ہوا کیا کہ پریشانی کی حالت میں صحابہ کرام ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک دوسرے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو ان سے پوچھنے لگے، معاذ کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ اور یہ کہہ کر تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی ہی، کافروں کے جمگٹے میں گھس گئے اور اتنا لڑے کہ شہادت نوش فرمائی۔ شہادت کے بعد جب ان کو دیکھا گیا کہ 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر تلوار اور تیروں کے تھے، یہاں تک کہ ان کو پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ ان کی بہن نے ان کو اپنے جو ان کے انگلیوں کے پورے تھے ان سے ان کو پہچانا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، تو ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ بڑی محنت اور مشقت سے پہنچا ہے، تو کوشش کریں کہ جو دین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اسے ہم اپنی زندگی میں لازم کریں۔ ہم بھی یہ کوشش کریں کہ پورے کا پورا دین میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے اور ہم اس پر چلنے والے بن جائیں، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی زندگی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے کا پورا دین پر عمل کرنے والا بنائے۔